ہے تو پھر وہ بے فکر ہو کے سارا کام کرتے رہتے. اور اگر اماں کسی وجہ سے پڑوس میں چلی گئی ہے کچھ کام تو وہ پھر بہت شیکی ڈگمگائے رہتے، ویسے یقین کے ساتھ نہیں کھیلتے. یہ ایک ہے بس اللہ کا کہ میرا جو مرکز ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو میں بھی یہی بات سوچنے لگا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے اور وابستگی کا یہ جو رنگ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور سنگت میں آ جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو ہندو فلسفہ ہے یہ اس میں ایک بات بڑی پتے کی کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ تصوف جو ہے اسپرچولیزم جو ہے اللہ کے ساتھ بھگوان کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کے دو روپ ہیں. ایک کو کہتے ہیں وہ بندر روپ، ایک کو کہتے ہیں وہ بلی روپ. بندر کا بچہ بہت سیانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. وہ اپنی ماں کے پیٹ سے چمٹا رہتا ہے اور ماں درخت سے دوسرے چھلانگے مارتی. اس نے اتنی مضبوطی کے ساتھ ماں کے جسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت پھسل ہی نہیں سکتا. اور چونکہ سیانا ہوتا ہے اور بندریا بھی سیانی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے سیانے پن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن تصوف میں اور اسپرچوئل میں اور روحانیت میں اتنے سیانے پن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا تقاضا نہیں کہ آپ بہت سیانے ہو کے زندگی بسر کریں. تو جب کبھی وہ ماں چھلانگ لگاتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک دیش سے دوسرے اور اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ 18,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور چٹان سے ٹکرا کے پاس ہو جاتا ہے. وہ ساری عقل و دان شہری. بلی کا جو بلونگڑا ہے آپ نے دیکھا وہ کھیلتا رہتا ہے، اس کو ماں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں ہے. تو ان کے گولے سے کھیلنے لگے گا تو اس کے پیچھے بھاگا ہی چلا پھرے پاگلوں کی طرح. ایک ڈبہ ٹین کا مل گیا پرانا کھلونا تو اس کو الٹا پلٹا کے دیکھتا ہے. اس کو یقین ہے کہ جب میں آواز دوں گا میاؤں کہوں گا تو ماں کہیں سے دم اٹھائے آسگی سے میری پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے آ جائے گی. مجھے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے ملے گی ضرور. اور میری قربت ایسی ہونی چاہیے مجھے پتا ہو کہ میری ماں. تو جب میں ریڈیو کے قریب ہاتھ کرتا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی اور میں سوچتا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے، یہ سمجھ لے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو وہ ساری میگنیٹک فیلڈ، وہ بجلی کا وہ دائرہ جس کے اندر میں جاتا تھا اور آواز اونچی ہوتی تھی وہ مجھے ضرور ملے گا. اور میرا اللہ جو ہے یہ مجھ سے بات ضرور کرے گا اور میں اس سے بات ضرور کروں گا. لیکن چونکہ میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا، اب بھی کبھی کبھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب میں بہت پابندی کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، بس میرا اللہ کے ساتھ وابستگی ہو گئی، اللہ ہی کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں. لیکن مجھے پتہ چلا کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ تو پورا کیا جانا ہے. آپ ایک کلب کے ممبر ہوتے ہیں نا تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں قسم کی جیکٹ پہن کے ہیں، اس قسم کی ٹائی لگا کے ہیں، ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اسلام کی کلب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ اس کے ممبر ہی نہیں بن پاتے. لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ایک اور چیز ہے. تو میں نے بڑی دیر تک اور کافی مدت تک نماز ہی کو اپنا خدا سمجھا ہو، حالانکہ میرا خدا تو کچھ اور تھا نا، جسے نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق مجھے اس کے قریب بھی جانا چاہیے تھا. کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جائے گی، اس کے ساتھ جاری نہیں کی جائے گی تو پھر بندے کا اور اللہ کا رشتہ تو پھر کسی کام ہی نہ آیا، پھر وہ بات ہی نہ بنی. تو یہ خیال آتے کہ سنگت اور قربت کتنی اہم ہے اور حکم کا بجا لانا ایک الگ سی چیز ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تو ملنا چاہیے. اور جب اللہ کے اعلان کو ٹٹولا تو پتہ چلا اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کرو
جب تم فارغ ہو جاؤ نا نماز سے، نماز تو پڑھ لی ہے، پھر تم بیٹھے لیٹے، پہلو کے بل لیٹے بیٹھے کھڑے، میں اللہ مجھے معاف کرے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میرا ذکر ضرور کرو، اور میرا ذکر ہی سب سے افضل چیز ہے، اور اسی سے تم کو فلاح ہوگی۔ اور پھر جب میں نے تیسری چیز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کو 15-16 اپنے ذکر کے بارے میں بیان دیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اس سے اچھی اور بات ہاٹ لائن نہیں ہوتی، آپ موبائل لیتے ادھر سے ٹیلی فون کیا، آپ بولیں ادھر سے جواب آئے تو پھر ہی ٹیلی فون ٹھیک ہے نا کام کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو اس سے مجھے بڑی خوشی چڑھ گئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کام، ذکر کرتے ہیں اس کا تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ جواب دیتا۔ تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگنے لگا، اس زمانے میں جب میری کیفیت اچھی تھی، اب تو میں بہت چیڑا بڈھا جھٹی ضدی اور طرح کا ہو گیا، اس وقت میں ذرا ملائم شخص تھا۔ تو میں نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور راستہ ملتا گیا کہ آئے، بڑا آسان کام ہے جب اس کے قریب پہنچوں۔ تو پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو اللہ بھی میرا ذکر ظاہر اس کا وعدہ کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا اللہ میرا کیا ذکر کرتا ہوں، یعنی میں تو کوئی میری ہستی نہیں، 2 ٹکے کا بندہ بھی ہے۔ پھر میں نے کہا شاید اللہ میاں پوچھتے ہوں گے حضرت میکائیل سے کہ یہ جو اشفاق ہے موٹا بہت ہو گیا، تو وہ حضرت میکائیل ڈرے ہوں گے کہ خوراک ہی نہ بند، ان کے چارج میں ہے نا سب کے، تو انہوں نے کہا اگر نہیں اللہ میاں یہ شروع سے ہی ایسے ہیں، گپلو سا ہوتا تھا بچہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیونکہ اچھا جی کچھ ایسی بات میں اپنے طور پہ سوچتا رہا، تو قربت اور ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے نا اللہ کا یہ کم ہوتا گیا، اور ان کی قربت بہت بہت سمٹ کر قریب آتی۔ تو پھر مجھے یہ بھی ایک اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس جانے کے لیے لوازمات کیا ہوں، ہم کس طرح سے، کون سی ڈیوائس، کون سے طریقے، کون سے رنگ، کون سے روپ اختیار کریں کہ اس کے پاس جائے۔ تو کچھ نہیں، یاد رکھیے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے بات کرنے کے لیے کسی نہانے دھونے کی، وضو کرنے کی، میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گندے مندے سر جھاڑ منہ پہاڑ بالکل بغیر ایسے ہی چلے جاؤ، کیونکہ پاکیزگی آپ اپنے آپ کو خود عطا نہیں کر سکتے۔ آپ گندے مندے جائیں گے تو اللہ میاں کہے گا کہ ہو یہ تو میرا بندہ گندا ہے، ادھر بیٹھ میں اس کو صاف کر دوں، تو وہ صفائی جو کرے گا، تو ہم تو اپنے آپ کو وہ صفائی نہیں کر سکتے۔ اس کی خدمت میں پہنچ جانا جو ہے سب کچھ عطا کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں، جو جس کا تعلق گاؤں سے ہے، کہ سردیوں میں اکثر بابے ہوتے ہیں نا، وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوتے اور کھیس انہوں نے لیا ہوتا، اور ان کے قریب سے جب ان کا کوئی پوتا یا پوتی گزرتی جھپٹا مار کے اس کا بازو پکڑ کے اسے گود میں بٹھا لیتے اور کہتے ہیں تیری ماں کیا کہتی، چیچیاں لگی ہیں، گندا تیرا چہرہ ہے بیوقوفا، باہر کیوں چلی جا رہی۔ تو وہ اپنا لے کے نا کھیس انگلی پہ لگا کے تھوک لگا کے اس کی ساری صفائیاں کر کے پھر کہتے ہیں جب آ گیا۔ یہ ان کی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو صفائی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بوٹ کے تسمے کھینچ کر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، کوئی اٹھائے گا تو آپ اٹھ سکیں گے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی اٹھ جاؤں گا اپنے زور، ایسے ہوتا نہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود کو ٹھیک کر سکے جب تک کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس جا کے کہے گا نہیں ایک کوٹھڑی میں، ایک گندے گراج میں چھپ کے کہ جی میں تو مارا گیا، میں تو ماری گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا کوئی بندوبست کر کے نہیں مر گیا۔ وہ پھوپھی میرا کو 80,000 قرض دیا تھا وہ واپسی نہیں کرتی، اللہ میں سے کرو نا۔ ماما جو ہے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں، حالانکہ میں نے رشتہ دیا اپنی بیٹی کا، ماما سورا بن کے بھی عقل نہیں کرتا، اللہ میاں تو کر، تو اللہ میاں سنتا ہے بالکل اس کے، جو کہ آپ قریب چلے گئے نا اسی ریڈیو کے قریب جیسے ہاتھ کر کے آواز اونچی ہوگی۔ تو بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفائی پاکیزگی عطا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نہاتا دھوتا ہے ساری عمر گزار دیتا ہے اور وہاں قریب نہیں جاتا۔ مجھے آج سے کوئی 28-30 برس پہلے
ایک اٹالین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے، اور وہ ہم بہاولپور میں شوٹنگ کر رہے تھے. میں